دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول ہو میرے محترم سامنے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ بڑی معروف پڑھن کا شرف حاصل کیا. مظلوم دے حق چ کھڑیا ہون دا بڑا اجر، مظلوم ہون دا تے بہت کمال اجر، لیکن مظلوم دے حق چ کھڑیا ہون دا بھی بہت زیادہ اجر. جدو بندہ کسی مظلوم دے حق چ کھڑا ہوتا ہے ادو ظالم نال مخالفت بندہ مل لیتا. جدو مظلوم نال کھڑے ہوں گے تو ظالم مخالفت کرے گا. تواڈے علم چ ہوے گا کہ کئی باری مظلوم دی گواہی دین واسطے بندہ تیار کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ بندے سارے جانتے ہیں کہ اس بندے نال ظلم ہویا، لیکن انہوں گواہ ہی نہیں ملتے، وہ مقدمہ ہی کمزور ہو جاتا ہے. انہوں گواہ نہیں ملتے کہ ظالم میرے خلاف ہوئے گا، اگر میں یہ جا کے گواہی دیتی تو وہ میرے تے بھی ظلم کرے گا. گویا بڑے جہ بندے مظلوم تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ظالم دے ظلم دی وجہ. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ظالم دے ظلم دی وجہ تو بندے مظلوم تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ انہوں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے تو یہ مظلوم ہے. وہ مظلوم آندا یار تسی میرے نال بھی گل کرتے ہو، میری حمایت دی بھی گل کرتے ہو، تو جا گواہی دیو نا اتنے جا کے جتنے مقدمہ لگے. وہ آندے نے جناب اسی اینے جوگے نہیں، اسی تیرے نال ہاں، اسی تیرے نال ہاں، لیکن جا کے گواہی دئیے اتنے جا کے نہ لکھوائیے، اسی عدالت چ پیش ہو جائیے، اسی اینے جوگے نہیں. یہ مطلب ہے جڑے ہون تک حسین نال نے وہ اینے جوگے ہے نا تے کھلوتے ہیں. حسین علیہ السلام تو بڑی ذات مظلوم ہے ہی کوئی نہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ آج یزید کوئی نہیں. میں پکی گل پہ کرنا، یہ مطلب یہ نہیں کہ آج یزید کوئی نہیں. میرے عزیزو یقین کرو حضرت امام حسین کی مظلومیت نو وہ بھی بندے تسلیم کر گئے نے جڑے نہ کدی مجلس چائے نے نہ کدی جلوس چائے نے، انہوں نے کسی آن دیتا ہی نہیں، لیکن اندروں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شبیر جیسا مظلوم کوئی نہیں اور یزید جیسا ظالم کوئی نہیں. وہ پھر ہوتا کہ یہ جویں محرم دا چند نظر آتا قریب ہوتا نا جی، وہ جڑے 2 جمعے ہوتے ہیں نا محرم تو پہلے، وہ جویں ساڈے واسطے بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ مخالفین واسطے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. اسی کالے کپڑے تیار کرن لگ پینے ہاں، اسی امام بارگاہ میں سفیدی پھیرن لگ پینے ہاں، اسی پھر لوگوں فون کرن لگ پینے ہاں، اسی پھر دریاں دا انتظام، سپیکراں دا انتظام، یعنی یہ سارے معاملات اسی ویکھن لگ پینے ہاں. جویں ادھر تیاری ہوندی ہے نا جی عزاداری دی. بہت شکریہ. تہاڈا کی خیال ہے دوجے پاسے والے بندے آرام نال بیٹھے ہو؟ وہ بھی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں اس عزاداری وچ رکاوٹ پیدا کرن دی. وہ پھر بندے کچھ پیسے بھی لاندے ہیں جویں اسی پیسے لانے ہاں. یعنی عزاداری تو بہت خرچ ہوتا ہے، اسی بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی خرچ کرتے. ادھر کی بندے آتے، کچھ بندے ایسے نے جڑے آتے ہیں تسی نہ انہوں ڈکو کسے طریقے لڑن جوگے تے اسی نہیں، پیسے جنہیں آکھو گے اسی لا. جڑا پیسے لان جوگا نہیں وہ آندا ہے جناب ساڈے بندے حاضر نے، جتھے کچھ ہے ڈکنی ہوئی اسی بندے بھیج دیاں گے، فکر والی گل کوئی نہیں، اصلے والے بندے ہون گے، بندے چلے جان گے، رولا ہی کوئی نہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جہدے کول نہ بندے نے نہ پیسے، اس طبقے نو مولوی آندے. نہ تے مولوی پیسہ لا کے راضی کدھر دے کے تے نہ کوئی بندے دے کے راضی. وہ آندا میں ایک گل کراں گا، تسی یہ عزاداری دے خلاف پیسے خرچ کرو یا بندے استعمال کرو، میں انشاءاللہ جمعے چ ٹھنڈ پا دیاں گا شیعہ. وہ پھر جو 2 کو جڑے جمعے ہوندے نا محرم دا چند چڑھن تو پہلا، وہ پھر آیت پڑھدا ہے جڑی میں پڑھی. میں تمہیں ایک گل دساں، یہ جی کھجلی ہوندی ہے نا، کھجلی جنوں خارش آندے، یہ کئی باری ایسے تھان تے ہوندی ہے جتھے ہاتھ نہیں آتے، یعنی وہ کمر دے وچ نہ ایتھے کر کے، وہ ایسی جگہ ہوندی ہے یقین کرو کئی بندیاں دے مونڈیاں چ نا شوگر دی وجہ تو یہ حرکت چنگی طرح نہیں کر سکتے. وہ پھر پیچھے جیوں بیچارے لگتے ہیں اتنے نہیں ہاتھ پہنچتا. تو وہ پھر اج کل انہوں نے سٹکاں کٹ دیتی ہیں، میرے خیال تساں ویکھیاں ہون گیاں. چل یار سٹک تساں ویکھی ہوے گی، وہ سٹکاں نے باقاعدہ میرے کو بیگ چ ہے، چھوٹے بیگ چ
وہ لمبی بھی ہو جاتی ہے، وہ کلوز بھی ہو جاتی ہے، پھر لمبی ہو جاتی وہ اتنے کر کے جا کے تو بندہ انج کرے آرام آ جاتا، ورنہ کام ایڈا نہیں ہوتا جی مصیبت پا دینی ہے یہ جی کھجلی ہے نا جی جنوب کھر کہنے اسی پنجابی ہے تو بہت ہی پنجابی گوڑی بولی ہے نا تو بندہ بہت انپڑھ لگتا ہے، بہت ہی گوڑی پنجابی بولی ہے تو بندہ انپڑھ ہی لگتا ہے، وہ پھر میں کھجلی بھی پیارنا خارش بھی پیارنا پر تسا خرک سن کے تمہیں آرام آیا پر تسی بھی پنجابی ہو نا جی یہ مطلب ہے اتنے بندہ آتا ہے اگر وہ نہ کول ہوے سٹک تو پھر بندہ آتا ہے اتنے اتنے دا اتنے یہ اتنے آرام آ جاتا نا میں انشاءاللہ اتنے ہاتھ رکھن لگا جتھے مولوی نو کھجلی نہیں ہاتھ پڑتا انشاءاللہ اصل گل ہے پیوری نہ اے جگہ ہوتی ہے کمر بہت شکریہ کرو وہ پتہ کی ہے جی اصل گل ہے بھی وہ بھی دکھ دی رگ انہوں آدھے چلو ذرا اچھے ادب چاہ رہے ہیں انہوں آدھے دکھ دی رگ کسے دی دکھ دی رگ وہ ساڈی بھی دکھ دی رگ نو وہ بھی سمجھتے ہیں تے اسی بھی انہوں دی دکھ دی رگ نو سمجھنا میں عرض کر رہا جی دکھ دی رگ یہ جڑی نا آزاداری یہ متعلق ساڈے اتلے علماء تو لے کے تے ملنگا تک گل مشہور ہے کہ عزاداری ہماری شاہ رگ حیات ہے مہربانی کرو عزاداری ہماری شاہ رگ حیات ہے میں میرا خیال شاہ رگ تے اس محرم دے درمیان تھوڑی جی گفتگو کیتی سی شاہ بڑے نو آندے نے تے شاہ رگ انہوں آندے نے جڑی بڑی رگ ہو گئی کچھ بندہ نے یاد آ گیا ہوگا میرا خیال شاہ رگ میں نا بڑی رگ اے شاہ رگ حیات ہے شاہ رگ باقی کو رگ کٹ کتے تے بندہ بچ جاندہ ہے شاہ رگ کٹی جائے تے بندہ بچدا نہیں یہ دا مطلب ہے ساڑی زندگی دا نا آزاداری یہ ساڑی شاہ رگ حیات ہے یہ ساڑی زندگی ہے اگر یہ دا مطلب پتہ کیجئے آزاداری شاہ رگ حیات ہے یہ دا ترجمہ میں کر دینا آزاداری ہے تو ہم ہیں جب آزاداری نہ ہوئی ہم زندہ نہیں رہے مہربانی کرنا یہ آزاداری ساری زندگی ہے وہ بندے سمجھتے ہیں کھورے ایسا سال اڈنا کھلوئے تو اگلے سال ڈک لیں گے اگلے سال نہ ڈکی گئی تو اگلے سال ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا وہ جڑے بندے ڈانگاں والے اپنا رویہ استعمال کرتے ہیں انہوں دا لڑائی دا ہے جڑے پیسے لانے والے ہوندے سرمایہ دار انہوں دا اپنا ہوتا ہے ہن میں مقابلہ نہ تو کسی ڈانگاں والے نہ کر سکنا تے نہ پیسے والے نہ کر سکنا میں تے کسی مولوی نال ہی گل کر سکنا اگر مولوی آزاداری دے خلاف گل کر سکتا ہے تو میرا حق ہے میں آزاداری دے حق چ گل کر جڑا کوئی میرے والا کام ہے یار میرے کو تو وہی لینا چاہیے نا قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو دھیان نال سننا اس آیت وچوں آزاداری دی مخالفت کڈی ہے تے حد والی گل ہے کہ پورے قرآن چوں آزاداری دی مخالفت واسطے انہوں ایک آیت لبھی ہے تے او دے وچوں گل نہیں کوئی تہاڈی کیا بات ہے سنو دی پھر سن ایک آیت لبھی ہے بڑی مشکل نال تے او دے وچ او گل ہی کوئی نہیں جدے تو دلیل دینا چاہتا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو مدد مانگا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو نماز کو ذریعہ بناؤ اور صبر کو ذریعہ بناؤ وہ پھر مولوی صاحب دستے ہیں کہ اللہ کو منگو نماز پڑھیا کرو تے اللہ کو منگو دوسرا صبر کریا کرو تے ایسے اگلی آیت نو راگ لا کے پڑھ دینا میرا ہے نہیں ورنہ میں پھر مقابلہ تو یہی بنتا میں انہیں راگ لاؤں پر وہ مقابلے جوگا میں نہیں میں انہیں جوگا نہیں جے کتے راگ لوانا پیا تو میں ایک ذاکر نال رکھ لاں گا اور تمہیں اس طرح سنا دے گا میں ویسے سنا دینا اگے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے لو جی اے وہ آیت جنہوں پڑھ کے مولوی صاحب دستے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگو دی تشریح شروع کر دینے کہ لوگوں چند محرم دا نظر آن لگا ہے ویکھ لیا جے صابر کون نے توڑی کیا بات چند محرم دا نظر آن لگا ہے تو انہوں صابر بھی نظر آ جان گے اور بے صبر بھی نظر آ جان گے اے محرم دا چند چڑھ دیا سار پتہ لگ جانا ہے صابر کتھے کتھے وے اور بے صبر کتھے کتھے نے
اور اللہ صبر کرنے والوں دے نال ہے. شکریہ قبلہ. اللہ بے صبریاں دے نال نہیں. اور پھر نال ہی انہاں ایک گل بنائی ہے, وہ پہلے سارا سال کرتے ہیں. جتھے جا کے فوتگی ہوندی ہے نا, اتھے جیڑا بندہ جاندا ہے اینا پراپیگنڈا ہے, جیڑا جاندا ہے وہ روندیاں نوں آندا ہے اور صبر کر, روو نا صبر کرو. نوجوانوں اچھے طریقے نال اس پراپیگنڈے نوں سمجھ لینا. روو نا صبر کرو, روو نا صبر کرو. گویا وہ جا کے دستے نے ایک گل اینا فوتگیاں تو شروع کر دینے مٹھی مٹھی. اصل چ رونا کربلا والے تے روکنا چاہتے ہیں. شروع کتوں کرتے ہیں؟ اتنے تمہیں پتہ ہے مسئلے بڑے کرتے ہیں. جتنے فوتگی ہوئی ہوئے نا اتنے مسئلے بڑے بندے کر, اتنے بندے کوندے کٹنے. اتنے پھر لوگ آتے ہیں نہ روو صبر کرو, نہ روو صبر کرو. ایک کسی کے گھر جا کے لوگ آتے ہیں نہ روو صبر کرو. جب انہوں کے گھر فوتگی ہوتی ہے پھر لوگ جا کے آتے ہیں روو نا سبحان اللہ صبر کرو. یہ مطلب ہے مولوی صاحب نے پراپیگنڈا یہ کیتا ہے کہ رونا بے صبری, رونا بے صبری ہے. تو جڑا نہ روے وہ صابر, وہ بندیاں چ تمی ہے گل نہ چپ چپ چپ. مولوی صاحب کہتے ہیں بھئی انہوں دا پیو مر گیا ہے روندے نے, انہوں دا پرا قتل ہو گیا ہے روندے نے. وہ پھر آ کے کی آندے غسل ہو گیا ہے بس بھائی بی بی ہوں نہ کرو. آ دیکھو کیسی گل, غسل ہو گیا بس بھائی بس مسئلہ دیکھو ہوں نہ کرو. بندہ پوچھے بیبیاں میل دی وجہ تو روندیاں سن پہ نہیں, میں سوچ دے رہا, میں ایک فکر دے رہا بھئی ہوں غسل ہو گیا, ہوں غسل ہو گیا ہوں نہ رو. یعنی پہلا جی کچھا چو بوا ہوندی سی, ہوں انہوں کیپری نال نہا لیا, ہوں رون دی لوڑ نہیں. یعنی یہ ساریاں گلاں کیتیاں نے. پھر وہ بیبیاں کتے چپ کرن جنہ دا جدا ہویا ہوندا ٹکڑا, وہ پھر بچاریاں رو پیندے نے. پھر اتنے کھلو کے مولوی صاحب مسئلہ کرتے ہیں. اصل اندروں عزاداری دے خلاف بنیاداں بناندے نے. اتنے جا کے مسئلہ کی کرتے ہیں. لو بھائی بھینوں گل سن لو, حضور نے فرمایا جیڑا روے گا نا مردے تے, وہ مردے تے ہی پار ہوے گا. جیڑا روے گا مردے تے پار ہوے گا. یعنی رو تساں چھڑنے, حساب انہیں دینا, حساب انہیں دینا. یہ مطلب اس طرح تے بندہ کسی نے دھمکی بھی دے سکتا ہے تو مر رہا ہے میں تیرے تے رو چھڑنا تے تو جہنم میں ٹر جانا. کیسے میں تیری میت تے کھلو کے رو چھڑنا تے تو جہنم میں ٹر جانا. رونا میں تے بھگتنا تو ہے. یہ مولوی دی چلاکی چل جانی سی اگر یہ مسئلہ حضرت عائشہ دے دور سے موجود نہ ہوتا. سال اٹھاؤ دینا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ زندہ سن, سلامت سن, خدا دی قسم. اور مسئلہ شروع ہو گیا. ایک بندے نے ام المومنین حضرت عائشہ کو آ کے پوچھا کہ بی بی یہ لوگ آتے ہیں پہ مردے تے روئیے تے صاحب مردہ دیندہ ہے. حضرت عائشہ نے جنہوں لوگ صدیقہ آتے ہیں نا, میں انہوں نے گل کر رہا ہوں, انہوں نے فرمایا تو انہوں نے کنے آکھے؟ انہوں نے آکھے ایک بندہ پیاندہ ہے. وہ فرمان لگی انہوں بندے نے پوچھ کے آؤ کہ تینوں کنے آکھے کہ مردے تے روئیے تے پار مردے تے ہوندہ ہے. وہ بجا بجا گیا پوچھ کے آیا. وہ سکھا جی وہ آندہ ہے میں حضور کو سنے ہیں, تسی میرے لوگ ویخ کے سننا ہے. جدوں اس بندے آکھا نا میں حضور کو سنے ہیں, انہوں نے خیال سی کہ ام المومنین آکھیں گے. جدوں حضور نے فرما چھڑیا تو میں کہوں ہاں. اس بڑا پیر جوڑ کے آکھا جی وہ آندہ میں حضور کو سنے ہیں. اللہ دی میں قسم ہے میرے سامنے قرآن میں انجی پڑھے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ بندہ آباد نوجوانوں سے کہنا سنو, وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پیغمبر پہ بہتان باندھ رہا ہے. پیغمبر پہ بہتان باندھ رہا ہے, اور جو بہتان باندھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اور بہتان بھی تو مسلمان پہ باندھا جائے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جاتا جو محمد پہ بہتان باندھا, وہ کیڑی جنت میں جائے گا. نال بی بی حضرت عائشہ نے ام المومنین نے یقین کرو اگے مسئلہ بڑا دھیان نال حل کیتا نے, دلیل دیتی نے. انہوں نے فرمایا جی وہ آندہ ہے میں نبی کو سنے. فرمایا وہ آندہ ہے تو میں نہیں پہ آندی. وہ آندہ ہے میں نبی کو سنے, بکواس کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ آئے ہائے قرآن دی آیت پڑھی نے. یہ تو آکھو تو میں آیت بھی پڑھ دیں, لمبا کام نہیں.
یہ لبن لگے ہم چیر نہیں لگنے. یہ ایج آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی. وہ حضرت ام المومنین نے اے آیت مجیدہ انہوں لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے مسئلہ سمجھایا. فرماندے نے وہ بندہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے شیعہ بچے امتحان نہ سن لیں. ساڈے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت تم تک ہماری طرف سے پہنچے کہ حضور نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، امام حسین نے یہ کہا، زین العابدین علیہ السلام نے یہ کہا، میرے مولا فرماتے ہیں تم جس زمانے میں بھی ہوتے ہو اگر کوئی بات ہم سے منسوب کر کے کہے کہ ہم 14 میں سے کسی نے یہ بات کی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کی بات کو قرآن سے ملا کے دیکھو، ملتی ہے تو ہماری ہے، قرآن سے ٹکراتی ہے تو دیوار پہ مار دو. ہو گئے جو شیعہ سنی اکٹھے. بہت شکریہ قبلہ. میرے سامنے جہاں دیدہ بندے پڑھے لکھے ذمہ داران تشریف فرمانے. ام المومنین نے بھی یہی آکھیا اب جڑی قرآن نال ٹکرائے وہ نبی دی گل نہیں، اور ساڈے امام بھی یہی آکھے کہ جڑی قرآن نال ٹکرائے وہ ساڈی گل نہیں. یہ مطلب پھنس گئے پاویں شیعہ تے پاویں سنی. شیعہ چھویں امام دی مان لو، اہل سنت ام المومنین دی مان لو، تے لونے میٹھے رلا کے کھاؤ. بڑا سوال جی کسی وقت رلا کے کھا کے دیکھا جی مزہ آئے. بکھرے بکھرے نہ ہو کٹھے ہو. انہاں آکھیا جی گل کی اے آیت پڑھی نے وہ میں جناب کے سامنے عرض کر دیں. فرماندے نے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. پھر پڑھ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ فرما رہا ہے حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. صدقے جاواں صدقے جاواں. حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ماں اپنا حساب دے گی، بیٹی اپنا دے گی، باپ اپنا دے گا، بیٹا اپنا دے گا، بھائی اپنا دے گا، اس کا دوسرا بھائی اپنا دے گا. ام المومنین نے فرمایا ممکن ہی نہیں، روے کوئی تے حساب کوئی دے. سبحان اللہ. تے جڑا بندہ آ کے اندر بی بی روو نا مردے تے پارے، اے دا مطلب ہے وہ یارو اپنی ماں دی نہیں پہ بنتا. تھوڑی کیا بات ہے؟ تو انہیں گل دساں کئیاں منڈیاں نو نال دا گوانڈی آ کے سمجھاندا ہے اوے حیا کر تیرا پیو. تساں کوئی نہیں سنیا گوانڈی آ کے تے پیو پتران دی صلح کراندا. پیو آ کے تے گوانڈی جاندا ہے اے کچھ حیا کر پترا تیرا اے پیو ہے. وہ آندا چاچا جی یہ تو میں جاننا جویں دا ہے جویں تسی آندے ہو انج کر. کوئی نہیں سنے بچے ہوں میرے منہ نہ پہ بندے. تو انہوں ایک گل دساں بچیا تینوں کوئی آ کے دسے کہ اے تیرا پیو ہے تین نہیں پتا ہے میرا پیو. سبحان اللہ. ایک جیڑا بندہ نکلتا ہے نا اسے اتھے سگڑ لایا ہوں سمجھا آئے اتھے نہیں اتھے سگڑ لا کے مٹھ لٹی ہوں دی نہیں سمجھ پہ ہوں دی سمجھا آیا میں تیرا پیو ہے حیا کریا. میں اس چاچے نال گل کرن لگا جنہوں اپنے پیو دی پہچان نہیں تو کی ہے. کمال ہے یار. ام المومنین پہ فرمان دیئے کہ ایک روے تے دوجہ تے وزن نہیں ہو سکتا کیونکہ گل قرآن دے خلاف ہے. میرا خیال ہونتے شیعہ تو انمندر ٹھنڈ پائے گی نا جڑا اپنی ماں دی نہیں مندہ حسنین دی ماں دی کیا تھوڑی کیا بات ہے. جڑا اپنی ماں دا حیا نہیں کرتا وہ ام المعصومین دا کی حیا کرے گا. یہ دا مطلب پراپے گنڈا غلط ہے کہ نہ روو نہ روو. اصل چ عزاداری دی مخالفت یہ آکھنا کی روو نہ صبر کرو.
میرا دل کردا پہ ہن 2-4 میں صبر والی آیتاں قرآن چ پڑھا، تساں صبر نال سننا یار، صبر والی آیتاں پڑھ لگا 2-4 آیتاں نے، تساں ہن دھیان رکھنا ہے کہ اس آیت جو رون والی گل کتنے آؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیت میں پڑھی ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، یہ تو بالکل اگلی آیت ہے، تو کئی بار سنی انشاءاللہ. ولا تقولوا لمن يقتل، یہ تو اگے ہی ہوں، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہارے شعور میں یہ بات آ ہی نہیں. بھائی کیا بات، شکریہ بھائی، یہ بچے سمجھ رہے ہیں جی، مہربانی. تمہارے شعور میں یہ بات ایک کون پہ آندہ ہے؟ جنہیں شعور بنائے. چلو جنہیں شعور بنائے نے. مستری 4 انچ دی دیوار کئی باری لا دیں اور سارا مکان 9 انچ بنتا ہے، کدھرے کدھرے بچوں آندے نے خیر 4 انچی دیوار. وہ 4 انچی دیوار لگی ہوئے تے اتوں بندہ لنگن لگے، وہ آندہ کھلو جائیں یہ نہیں ہوئے جوگی ہو. تھوڑی کیا بات، وہ یہ نہیں ہوں انہیں جوگی. وہ آندہ خیر، وہ آندہ کوئی نہیں خیر ہو، میں بنائی. اور میں بنائی ہے، میں نے پتا کہ تینوں پتا. یہ مطلب چیز نو وہی جانتا جس بنائی ہو. تو کی خیال ہے مصریوں کی گلا پہ کرنا، اور مثال سے میں تاں دینا تاکہ جلدی گھر پہنچ جائے. جن نے کچھ ہے بنا، اچھا ڈاکٹر نے دوائی بنائی ہے، سائنسدان نے بنائی ہے، اس اتنے لکھ کے رکھا ہے کہ 2026 تک چلے گی، پھر پوائزن بن جائے گی. انہوں پتہ بھی انہیں جو گی اگوں دوائی نہیں رہ سکتی. پڑیاں بنا کے گیا نے کسی زمانے چ برطانیہ دے دور چ انگریز، انہیں اتنے لکھیا کہ 100 سال چلے گی تو اس بعد ٹھا کے نویں بنایا جائے. اساں کیوں بنانی ہے نویں؟ اسی تے 2-3 چیز ڈگ کے مرن گے تو سوچاں شروع کرن کہ کی بنیا ہے اتنے. یہ مطلب ہے جس پڑی بنائی انہوں پتہ ہے کنے جوگی ہے، جس دوائی بنائی ہے صدقے انہوں پتہ ہے دوائی کنے جوگی ہے. تے جس دیوار بنائی اے صدقے نوجوانوں انہوں پتہ دیوار کنے جوگی ہے. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اے جنہیں بندے بنائے نے انہوں نہیں پتہ ہے کنے جوگے. بہت شکریہ اللہ نے، بہت شکریہ. بہت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ نفس نہیں ہوتا. اللہ کسی بندے تے ہونا بوجھ نہیں پاندا جنہیں جوگا نہ ہو. آج جڑی نماز فرض ہوئی ہے نا، اسی پڑھ سکنے تا فرض ہے. چلو اور جڑا روزہ فرض ہویا کئی بندے آندے نے ہاں سیال دے آن کے ترکھ، تو سیال دا بھی کوئی نہیں رکھنا، روزہ روزہ ہی ہونا. میں پکی گل پہ کرنا، جدہ حوصلہ نہیں نہ رکھن دا وہ 4 گھنٹے دا بھی روزہ ہو جائے نا. ویسے 18 گھنٹے دے بھی بندے رکھ دے. پرانے زمانے جو واڈی کرتے ہیں بچیوں، کنک دی واڈی بندے روزہ رکھ کے کرتے. یہ مطلب ہے اللہ ویکھ کے وزن پاندہ ہے. مومنہ تے اللہ نماز واجب کیتی ہے تے اسی انہیں جو کہ روزہ واجب کیتا ہے، انہیں جو کہ ہیں. زکاة غریب تے واجب کیوں نہیں کرتا؟ انہیں جو کہ ہی نہیں. مسکین تے حج کیوں نہیں واجب کرتا؟ وہ انہیں جو کہ ہی نہیں. جڑا مسکینہ تے غریبہ تے زکاة تے حج واجب نہیں کرتا، وہ تھوڑ دلیاں تے بنائے تو واجب کیوں نہیں کرتا؟ بڑے حوصلے دا کام ہے. کمال ہے، کمال ہے، بہت شکریہ. بڑے حوصلے دا کام ہے. اس واسطے اللہ نے میدان غدیر چھے پہلا نبی والی گل کیتی ہے، پھر علی والی گل کیتی ہے. نبی فرمایا لنڈی پوچھیدہ ہے مولا نہیں، مان کون تو مولا ہو مہاجان. جدہ میں مولا نہ سبحان جدہ میں مولا او دا علی مولا، جدہ میں مولا او دا علی مولا. اللہ زیادہ پار نہیں پاندہ. اللہ فرماندہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تو اڈا شعور اس قابل نہیں کہ شہید دی زندگی نو سمجھ سکے. بھائی بڑی توجہ چاہتا.
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼عور ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼عور ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਸ਼عور ਬਣਾਇਆ, اور ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ہے بھی یہ دماغ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ نہیں, ਇਹ ਸ਼عور ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸ਼ہید ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। اللہ فرد دسیا تے ہے سمجھ اچھ نہیں ہوں بھائی بہت شکریہ بھائی دعوت فکر دے رہے میں کیا جنہوں بندہ ہتھیں دفن کرے انہوں بندہ آکھے بھی انہوں مردہ نہ آکھے اللہ فرمایا دفن کرنا ہی مردہ نہیں آکھے میں کہ اللہ سمجھ اچھ نہیں ہوں فرمایا تو پہنا دچنا بھی تیری سمجھ اچھ بندہ سی پرانے زمانے چ انپڑھ بندے بھی پرتی ہو جاندے سن فوج اچھ انہوں کروں خط گیا کسے شرارت کی تھی کہ تیری بیوی بیوہ ہو وہ خط پھڑ کے رون لگ پیا ہوتا کسے دسیا پہ خط تیرے چ لکھیا بھی تیری بیوی بیوہ ہوئی ہو صوبے دار کو گیا انہوں آکھن گا میجر کو چھٹی لا دے میں پنڈ میری بیوی بیچاری بیوہ میں ہو سکیا تیرے تے لعنت توں چنگا پر ہے وہ کلی بیوہ ہوگی کی کر نہیں نہ سمجھے چاہیے مہربانی ہوں میں کیا اللہ شہید زندہ ہے اللہ فرمایا زندہ ہے میں کہتے او دی بیوی دوجی شادی کر سکتی شہید ہو جائے بندہ جنگ جے او دی بیوی دوجی شادی کر سکتی اللہ فرمایا کر سکتی میں بندہ زندہ ہوئے بندہ زندہ ہوئے تے او دی بیوی بیوہ تے ہوندی نہیں فرمایا انہوں کیڑی شعور ہے کر لے جتھے کرنا بہت شکریہ بھائی کیا بات ہے یہ شعور ہے آوے گی تو تائیں وہ دی سمجھ چ نہیں ہوں وہ کر لے اچھا بندہ زندہ ہوئے وہ دا بچہ یتیم نہیں ہوں نہیں ہوں بندہ زندہ ہے تو بچہ یتیم کیسے اچھا شہید زندہ ہے تو بچہ یتیم ہے اچھا بیوی بیوہ ہے ترکہ ہو دا تقسیم ہو گیا ہے ترکہ مردے دا تقسیم ہوتا ہے میں کیا اللہ شہید ہے ترکہ بھی تقسیم پہ ہوتا ہے بیوی بیوہ ہو گئی ہے بچہ یتیم ہو گیا نہیں تو کی کریے فرمایا کچھ بھی نہیں تینوں کہنا شعور ہے کیا بات ہے میں حیران ہاں یار اے بیوی بیوہ نہیں ہوں شعور تینوں نہیں ہوں تے بیوہ نو آخ لینا ہے بچے نو یتیم آنا ہے حالانکہ بندہ زندہ ہے اس واسطے کہ شعور نہیں اس واسطے کا شعور نہیں بیوی نو بیوہ کیوں یہ شعور نہیں دفن کیوں کیتا یہ شعور نہیں دسواں کیوں کرایا شعور نہیں چاڑیا کیوں کرایا شعور نہیں شاباش ہے مولوی دل کردہ تیرے سر تے قرآن رکھ کے پوچھا اے رون دیواری تینوں شعور کے تو آیا صدقے بہت شکریہ یار نہیں شعور آ رہے کون شعور سے نہیں پہ ہوں جڑا اللہ دی راہ شہید ہو گیا شہید پھر مہربانی کریں شہید ساڑھے شعور سے نہیں آ رہے چپ کر گیا کہ میری گل بھی شعور سے نہیں پیوں میں پیانا کہ شہید ساڑھے شعور سے نہیں ہوتا خیر و پھر ایک وریا شہید ساڑھے شعور سے نہیں ہوتا جے تے تو کچھ شعور رکھنا نہ دین دا تے قرآن کہہ رہے شہید تیرے شعور چ نہیں آندا زندگی بھر زہرہ دے پتر شبیر دے متعلق سوچی نا کیا بات ہے کوئی بندے سوچ دینے تیمم کیا تھا کہ وضو کیا تھا نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اور جب شہید تیرے ذہن میں نہیں آتا سید و جوہدہ تیرے شعور میں جی شکریہ بابا نہایت مہربان پھر کیا کہنے صبر کرو صبر اللہ اتھے اللہ پہ فرماندہ ہے ہاں جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں پھر ان صبر آ رہا جی اللہ دھیان رکھا جیتے صبر ہوندہ دھیان رکھا جی آئے جام پاوے تو دھیان رکھی دا ورنہ سہرو تا جام آئی جام پتا دھیان رکھی دا بچہ بے دھیانہ بندہ بیٹھا ہوتا پوڑا کے اڑا جام آئی دھیان رکھا جی جتھے کر کے وہ صبر آن لگا ہوتا دھیان رکھا جی اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ تمہیں آزمائے گا بشیئن کچھ اشیاء کے ذریعے من الخوفی
خوف بھی آ سکتا ہے، برجوئی بھوک بھی آ سکتی ہے، نقص من الاموال، کئی مرتبہ جنگ میں مال بھی چلے جاتے ہیں، والانفس جان بھی چلی جاتی ہے، والثمرات اور پھل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وبشر الصابرین، ہاں صدقہ جانا، بشر الصابرین، صابرین کو خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے، شکریہ کہ بنا صبر کرنے والوں کے لیے جی خوشخبری ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہی آئے تھے، ادھر ہی پلٹ کے جانا ہے۔ آیتاں میں دوویں پڑھ چھڑیاں، ایمانداری نال دسیا جے، میں ایک باری ترجمہ کر لگا تو سوال کر لگا تواڈے تے، ٹیچر میرے کو بیٹھے نے جڑے کو 8 جماعتاں پڑھے نہ پرانیاں، وہ جانتے ہیں کہ ایک ہوندا سی پیراگراف، سب تو سوکھا سوال وہ ہوندا سی کہ اس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے سارے تو سوکھا وہی ہوندا سی، آدھی انشاءاللہ کہیں وہ بھی کدی نہیں سی کی۔ صحیح گل بابا جی دسنا، وہ انگریزی چ بھی ہوندا سی تو اردو چ بھی ہوندا سی، ہوں پیرا پڑھیا جائے تو تھلے جواب دے گا۔ میں ہوں اس مجمع چ پیرا پڑھن لگا پھر سوال کرن لگا، ویکھا کنے بندے سوال کرتے، گھبرا گیا انہوں تواڈے تے گل آئی ہے نا، اسی اپنی ایمانداری نے پڑھ لیے تو ٹھیک ہے، تواڈے کولوں پوچھ لیے تو پھر عیب ہو جاتا۔ مہربانی کرو میں پیرا پڑھن لگا۔ اے ایمان والو، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تمہیں آزمائے گا اس اشیاء کے ذریعے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی ثمرات یعنی پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہو صابرین کے لیے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ادھر سے ہی آئے تھے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، کتے رونا والی گل وچ آئی ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، میں راضی بھائی، کمال ہوئی کدھرے بچ کسے رونا والی دی گل ہوئی نہیں۔ دوسری آیت پڑھ، دوسری آیت پڑھنا جی، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت پڑھنا۔ اللہ پاک نے اس آیت وچ متقیاں دی شان بیان کی تھی۔ میرا موضوع کی چلو بھائی یار صبر کی ہوگی، صبر نتیجہ، اور وہ صبر کرتے ہیں جب میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ کتے رونا والی گل میں چاہیے، مہربان ایک اور آیت کو تمہیں پتہ ہے جالوت دے مقابلے تے حضرت طالوت کو بندے تھوڑے سا، بہت شکریہ، یہ نہیں میں تفصیل نہیں کر سکتا، وہ تھوڑے بندے گھبرا کے کہنے لگے کہ کریے کی، یہ بندے اسی تھوڑے ہاں تے ظالم بادشاہ بہت ہے۔ انہاں کی آکھیا، انہاں آکھیا قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ، جو لوگ جن لوگوں کو یقین تھا نا کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، میدان چ کھلوتے رہا تاں بھی موت آ جانی تے بھج گئے، تاں بھی آ جانی، مر تے جانا ہی ہے نا، مر تے جانے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایک دوسرے سے مومن کہتے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یار گھبراتے کیوں ہو، کئی مرتبہ اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتا، شکریہ غالب کر دیتا، کیوں؟ واللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ایتھے بھی جنگ دی گل ہے، 3 آیتاں پڑھیاں نے تے 3واں جنگ دی گل ہے۔ چوتھی پڑھنا اے سورہ مبارکہ انفال چ، میرا موضوع ذہن چ رکھے، چوتھی پہ پڑھنا، شکریہ کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرص المؤمنین علی القتال، اے میرے حبیب مومنوں کو قتال پر ترغیب دے، قتال کے لیے مومنوں کو قتال کے لیے ترغیب دے کہ بندے قتل کرنے سے بھی خوف نہ کھائیں، ہاں قتل ہونے سے بھی خوف نہ کھائیں۔ اللہ آتا ہے تھوڑے ہو، نبی آکھے تھوڑے جے بندے نے، ایک تو ماری نہ جان سر، اللہ پاک نے فرمایا انہاں نہ گل کر، تھوڑے نے تو فکر نہیں کرنا، ایتھے لطف لینا۔
اللہ فرماتا ہے ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اللہ وعدہ کرتا ہے 20 صبر والے ہوں گے 200 پہ بھاری کر لو۔ صبر والے کنے ہون 20 تے کنے تے بدنی ہون گے 200 تے۔ جڑی پہلی آیت پڑھی ہے او دے وچ بھی لڑائی دی گل ہے، دوجی آیت وچ بھی لڑائی دی گل ہے۔ یہ دا مطلب ہے جنیاں آیتاں تو قرآن جو پڑھے گا انشاءاللہ جتھے صبر دی گل آئے گی نا اوتھے میدان جنگ دی گل آئے گی۔ میں ایک آیت اور پڑھنا تے پھر تواڈے کول قریب ہو کے اجازت لیں۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، 200 نمبر آیت ہے، آخری آیت۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا نصبروا وصابروا، نصبروا ایمان والو صبر کرو، وصابروا یہ کی معنی صبر کرو، ایمان والو صبر کرو اور صبر کرو ایک ہی لطف۔ ترجمہ کرنے لگا میں جو بندی دوست نمبر اہل سنت دوست نمبر وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو نصبروا صبر کرو، وصابروا اور جب دشمن میرا سامنے آ جائے نا، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو تھام کے رکھو۔ سبحان اللہ نہیں کسے آکھے، اپنے آپ کو تھام کے رکھو، ورابطوا اور مورچہ بند ہو کے میرے دشمن سے لڑو۔ 5 آیتاں پڑھیاں نے صبر دیاں، نتیجہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک کپڑے کادے واسطے سلوائی دیں، نتیجہ ہے یہ کہ پاؤ تے سیتے ہون تے پان دے قابل نہ ہون، نتیجہ کی نکلے کھ بھی نا۔ تہاڈا کی خیال ہے میں بھی پہ کڑپنا؟ 5 آیتاں پڑھیاں نے، 5 آیتاں بچ صبر دا ذکر اتھے آیا ہے جتھے میدان جنگ ہوئے۔ صبر دا ذکر جتھے جتھے آیا نا قبلہ اتھے اتھے اللہ فرمایا میدان جنگ میں استقامت کا نام صبر ہے۔ ہاں بولیا بچہ، میدان جنگ میں استقامت کا نام صبر ہے۔ 20 صابر ہوں تو 200 پہ غالب آتے ہیں۔ مولوی رون والی گل وچ کتھوں پائی آ؟ اصل گل ہے تو صبر دا اصلی مفہوم دس دو نا تے پھر دسنا پینا سی بدر وچ کیڑا کیڑا صابر سی، احد وچ کیڑا کیڑا صابر سی، خندق وچ کیڑا کیڑا صابر سی، خیبر وچ کیڑا کیڑا صابر سی، حنین وچ کیڑا کیڑا صابر سی۔ تو گل ہی اور پاسے لے گیا، تینوں اندروں پتہ لگ جانا ہے جے صبر دی لوکاں نوں سمجھ آ گئی تے علی بلا فضل ثابت ہو گیا۔ صبر دا تعلق ہی میدان نال، صبر دا روڑ نال تعلق ہی نہیں۔ یہ کتھوں پیدا کیتے؟ روو نہ تو صبر کرو، روو نہ تو صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ میرا ہوں جہاں دل ہے وہ میرا دل ہے پہ ہوننا صبر دے نال 2 آیتاں رون والیاں بھی پڑھ۔ قرآن چ رون دا کوئی ذکر نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 وہ سنیاں جی، 2 اور سنو تے ایک آخر تے سنو۔ ایتھے میں راج پہ ویندا سا، اس مسکین نے آکھیا میں ایک قصیدہ پڑھنا، ایک بندہ آکھیا 2 پڑھنا نہیں ہو۔ اور یار علی عمران پڑھ لگے قصیدہ، ہو سکا ایک قصیدہ تے دعا تے بند تے 2 جملے مصاحب بچوں ایک بندے آکھیا 2۔ کوئی وہ بھی ویڑا آئے گا جو تھی منو آکھو گے آیتاں 5 نہیں 6 7 نہیں 8 پڑھ تہاڈی خیر ہوئے۔ مولا دے قصیدے بھی تے آخر قرآن چوں ہی نکلتے ہیں نا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ذکر قرآن بہت اہم ہے۔ 2 آیتاں پڑھن لگا جنہیں آکھیا روو نہ صبر کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7واں پارہ تے پہلی آیت سوکھا جی نا کم، کنواں پارہ یار 7واں تے آیت کیوں نہیں؟ اللہ فرماندہ وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ جو ہم اتارتے ہیں، اے میرے رسول جب ہمارا اتارا ہوا بندے سنتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھا کر۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھا کر۔ تفیض من الدم، وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، آنسوؤں سے
بہ رہی ہوتی. یہ بہندیاں یہ نہیں کہ کتھرو آ گیا تو ادھے گھنٹے بعد ایک اور آ گیا ہے. صدقے جاواں بہن دا مطلب ہے مسلسل. صدقے جاواں کہ بلا وہ بہ رہی ہوتی ہیں. اللہ فرماندہ تفیض من الدم ہی، جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں جیسے کھال بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، دریا بہتی ہیں. چلتا ہے ان کی آنکھوں سے پانی. دل نو قابو کرو کہ میں کٹ کے بھی اپنے آپ نو بہو گے تو کی کرو گے. اللہ فرماتا ہے مما عرفوا من الحق، جو روتے ہیں نا وہی ہے جنہوں نے حق کو پہچان لی. جی شکریہ. آباد جو بے بے کے آنکھوں سے روتے ہیں وہ سمجھ لو کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اور حق کو پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں. شکریہ کہ بلا پڑھے لکھے بچے ذرا ذہن چ رکھو کی ہوا دن عارف. یہ ذہن چ رکھنا جی ایویں 2-3 منٹ رکھنا. اور بندے چھاپر رکھ کے آتے نہیں اتنے 5 منٹ رکھ ہونے میں لے جانا. 2 منٹ لفظ کول رکھو پھر پورے کی عارف. مہربانی. ہوں سورہ نجم دی آیت مجیدہ پڑھن لگا آخری تو پہلی آیت. یہ تو سواد ہے وہ لفظ کی عارف. کون عارف نے؟ جن کی آنکھوں بہتی ہیں آنسوؤں سے. سورہ مبارکہ نجم آیت دا نمبر جی 61 اور 60 اور 59. اللہ فرماتا افمن ھذا الحدیث تعجبون. اللہ فرماتا کیا اس بات سے لوگ تعجب کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. کیڑی گل؟ اللہ فرماتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. یہ بندے وہ ہیں جو ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں. کیا بات؟ یہ بندے ہنستے ہیں روتے. یہ مطلب ہے جو ہنستے تو ہیں روتے. اور جڑے اندر رو گے تو پہاڑے. یہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں. میں کیا اللہ یہ کون نے؟ اللہ فرماتا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. تم ہی غافل ہو. کمال ہے یہ غفلت میں رہتے ہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء گل کر رہے ہیں. قرآن کے نزدیک رونے والے عارف ہیں، نہ رونے والے غافل ہیں. آخری آیت مجیدہ رہ گئی جی. شکریہ قبلہ. انہوں پڑھ کے اجازت لین لگا. ہوں میں نہ آیت دسنی ہے نمبر، نہ نبی دا نہ دسنا ہے، نہ ماحول دسنا ہے. آج ویکھنا ہے کنیاں مجلساں تساں پہلے سنی ہیں. اللہ فرماتا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اس نے ان سب سے کہا کہ تم مجھے گھڑ گھڑ کے باتیں سناتے. صدقے بھائی سمجھدار میرا ادھا مجمع ہے الحمدللہ. بچیوں کو علاوہ سمجھ گیا کہ ایک باپ تھا 10 بیٹے تھے. وہ آ کے کڑ کڑ کے پیو نو گلا سناتے سن. پیو دا نام یعقوب سی. کیا بات ہے. اور نال علیہ السلام سی. وہ کڑ کڑ کے سناتے سن. وہ جڑا آتا سن بگیاڑ کھا گیا کولوں ہی کڑی سن ہے نا. کڑ کڑ کے مینوں گلا سناتے ہو. وہ کہنے لگے کڑ کڑ کے نہ سنو. ابا جی تہاڈا کی بنے گا؟ فرمایا صبر جمیل. صبر ہی خوبصورت چیز ہے. صبر ہی خوبصورت چیز ہے. اسلّہ ان یاتینی بہم جمیعا. میں جانتا ہوں ایک دن تم سب میرے بیٹوں کو اللہ اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آئے گا. یہ مطلب ہے یعقوب جانتے سن یوسف زندہ ہے. یار جڑا سی سارے کٹھے ہو کے میرے سامنے آؤ گے. یہ بہت شکریہ کہ بلا. یہ مطلب یعقوب جانتے سن کہ یوسف زندہ ہے. اچھا جی. فصبر جمیل. ایک صبر ہوتا ہے، ایک صبر جمیل ہوتا ہے. جمیل دا میں خوبصورت ہوں. ویسے بندہ تو کوئی نہیں جڑا اپنے آپ جمیل نہ سمجھتا. جڑا بندہ شیشے کے آدھا گھنٹہ لاتا ہے جی انہوں پتہ لگ گیا ہوگا میں کوہ جاتے کیوں کھلوتا رہا ہوتا. ہر بندے نو اندر وہم ہے بھی جڈا میں سونا بس تہاڈی خیر ہو. یہ جمیل آتا. جمیل تساں امام کوٹ ویکھے نے کئی نے. مساجد ویکھیاں کئی. کوئی آئے آ جاؤ آ جاؤ اتوں جی آ جاؤ بچوں کے وہ بچوں کے سر کر دو.
توجہ ہے جی نا؟ مسجداں دیکھیاں بولو خوہاں تے مسجداں ہوتی ہیں خوہاں تے اینا کو تھان بنایا ہوتا انہاں اتنے کئی باری چھت بھی نہیں ہوتا بس ہمیں مسجد ہوتی ہے خوہ تے نماز پڑھنا کئی باری چھتی ہوتی ہے فیصل مسجد کسے دیکھی چلو چھڑو اب بادشاہی مسجد کسے دیکھی ساریاں ایکو جیاں خوبصورت ہیں اور یارہ مسجدہ ساریاں نے لیکن کئی بڑیاں بڑیاں خوبصورت ہیں بہت خوبصورت اچھا امام کو سب الحمدللہ امام بارگاہ لیکن کئی ایسے نے کہ انہیں شیشے لوائے گئے بڑے بڑے خوبصورت ہیں ان جمیل اندر جمیل یہ حضرت یعقوب قرآن چو نرے صابر نہیں فصبر جمیل بھائی کیا بات ہے ہن موتی لکھا صبر جمیل حضرت یعقوب کا صبر خوبصورت صبر تھا عام صبر نہیں تھا عام صبر نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب خوبصورت صابر تھے اور کار کار جا کے آکھن آیا روو نہ تے صبر کرو روو نہ تے صبر کرو تیرا خیال ہے جڑا جمعے سرما پڑھ کے پا کے پڑھائے وہ صابر ہوندہ ہے تے جڑا یکم تو روندہ پہ سوڑا آگئی ہو بے صبر ہے اے قرآنی ایدر میں ہاتھ رکھنا وضو کیتا ہے ایدر تو رکھ اے جنو قرآن پہ صابر آندہ ہے سانو یقین دعا رویا دے کبھی نہیں سی رویا کو کیا بات ہے تو یارہ قرآن صابر کہہ رہا کہ نہیں بہت شکریہ نوجوانوں خدا رہا سورہ یوسف پڑھاؤ بندے نو کہ سورہ یوسف چے انہا ہی پڑھ چھڑے آجے ہر جمعے چے سونے بڑے سن پر سونے بڑے سونے بڑے سن تو سونے بڑے ایڈے سونے سن زلیخا عاشق ہو گئی نال مولوی صاحب بھی عطر شطر لا کے بیٹھے ہو گئے یوسف زلیخا عشق کی داستان نہیں حقیقت مظلوم کا داستان اور یار ایک مظلوم دا تذکر ہے آج تو نوجوانوں ایک بھور گل دساں نوٹ کر لینا سین ہے کندھاں تے نہیں میں کدی لکھے آج جڑے آندے نے میں آج کندھاں تے لکھ کے جانا بندہ پوچھے تینوں پوڑی لا دئی لکھدا پھڑے کندھاں تے ایسے نہ چ لکھو خدا دا نام دل چ رکھو پورے قرآن میں قصص موجود ہیں قصص قصے کی جمع ہے قرآن میں بڑے بڑے قصے ہیں لیکن جس میں مظلوم کا تذکرہ ہے وہ آسان اور قصص ہے مظلوم قبلہ یوسف علیہ السلام نے مظلوم ایڈے نے پراما نے ماریا بے گناہ ویچ چھڑیا بے گناہ 18 روپیے گنے بھی نہیں تو ویچ چھڑیا بے گناہ ظلمہ دی انتہا ہے جے وک گیا تے وہ بی بی دی ٹائے چڑھ گئے تو ہم تو نہیں پتا کسے گالتا میرا نہیں چڑھے بی بی مگر چڑھی ہے کہ نہیں پھر اتھو جان چھڑائی نے انہیں پھر اندر دے چھڑیا کو ظلمہ دی انتہا ہے جھوٹی بار کمال ہے بھائی جھوٹی بار تے سچا اندر مظلوم ہے نا یوسف اللہ فرماندہ ہے اس وہ بہت بڑا صابر تھا جنہوں اللہ صابر رکھے تو یقین دعا قرآن ہاتھ چ لے کے کہ چونکہ صابر سی لہذا روندہ نہیں سی تو دیکھے سی جہاں روے وہ بے صبر ہوندہ ہے اللہ آندہ ہے وہ صابر سی جنہیں اللہ نہ لاڈا لایا والی نو بلی کڑے ویلے بھانے جی مہربانی بھائی میرا پیغام پہنچ گیا اگو جڑی گل ہے وہ بڑی کمال ہے اللہ فرماندہ ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وہ 10 دے 10 پرا شکریہ بچے کھلوتے سن سامنے آگے ایدر کھلوتے سن مہربانی کرے جی ایدر والے ناراض ہیں اگو ماسٹر صاحب یہ ادھر ہی بیٹھے شاری ملک صاحب کدھر منہ کرا سمجھانا ہی ہے جت ایدر کرا تو پھر بھی نہیں پر معافی دیا جی میں تھوڑی گل نہیں کر اللہ فرماندہ ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اس نے ان سے منہ پھیر اس نے ان سے منہ ایدر آئے ایدر منہ کر ایدر آئے ایدر منہ کر نبی نے ان سے منہ پھیر لی رکھ وہی قرآن چاہ تھلے تے اتے ہاتھ تے رکھ دس اے نبی دے یار سن گوانڈی سن
نبی نال کاروبار سانجا سن نبی دے بیلی سن نبی دے دور دے رشتہ دار سن کون سن ہیں نبی دے بیٹے ہاں نبی دے حضرت یعقوب دے سارے نہیں پہنتے نبی دے بیٹے قرآن چک جو جا کے بشک مسیتے میں تو انہوں ضمانت دینا ظالم نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے نبوت منہ پھیر دے کمال ہے یار ظالم نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے نبوت کے بلا منہ پھیر لیں دیا اوہ یزید نو بچانا لے ہو یزید جیسے ظالم دیا گنجائشہ کٹنا رہے ہو کئی مولوی اندر جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا اللہ فرمائے تھے نبیان دے پھسے نے تو صحابی کا بیٹا صدقہ جاما اس نے ان سے منہ پھیر لیا وقالا یا اسفا علی یوسفا اس نے ان سے منہ پھیرا اور پھر وہ پکارا ہائے او میرا یوسف افسوس ہو میرا یوسف حیف ہو میرا یوسف یا یوسف یا یوسف یا یوسف وہ کرتا تھا جسے مظلوم سے محبت تھی یا شبیر مظلوم نہیں ورنہ سانو دا یا حسین کرن دے یعقوب دے مظلوم دا کی نا سی مہربانی قریبا پیغام پہنچ گئے اور یار حضرت یعقوب دا مظلوم دا کی نا سی او کی آندے سن یا یوسف یا یوسف یا یوسف اسی کی آندے یا حسین یا حسین یا حسین یہ مطلب ہے مظلوم نال محبت ہو گئی انہوں پکارنا قرآن چ جائز ہے قرآن چ جائز ہے آؤ یا اہل سنت دوستو تو اڈے چ ماتم حرام ہے تے نہ کرو مرثیہ غلط ہے تے نہ پڑھو نوحہ ٹھیک نہیں تے نہ پڑھو یا حسین تے نہ پڑھو اور یار مظلوم دے حق ہے 2 گھنٹے نکل گئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین 10 بجے تو لے کے 12 بجے تک 10 محرم نو مظلوم دے حق چھے آواز ہی کر چھڑو اصل چھ محبت ہوئے تے مظلوم نو پکاریا جانا میں اتنی خوبصورت گل کرنا کا ہے کوئی بھی نہیں تے میرے لو بیکھو جے کوئی نہیں تھی اور جڑا ہے جے دے لو تو بیکھو کیجئے اے شاہ جی لے ہو کوئی ہے جے شاہ اندر تے ہے وہ بندے ان منتظر بندے ان اچھا چلو ٹھیک بندے پچھلے پڑھنے اندر باہ کے ہوندے نے پہلا زور لگ لین دے بہ جاتے میں بھی بایا سن دے منتظر پڑھن لو جناب پہلی میں ہونا اختتام کرنے لگا میں آخر تے آ گیا گل بڑی کمال ہے جڑی تہاڈے تک پہنچانا چاہنا میں کدی شک نہیں کرتا کہ جڑے لوگ شیعہ نہیں انہوں نے امام حسین نال محبت نہیں جے میری سوچ ٹھیک ہے تو کچھ ہاں کرو بابا جی میں شک ہی نہیں کرتا کہ شیعہ نہیں کوئی گل شیعہ نہیں لیکن میں آکھاں پہ انہوں نے حضرت امام حسین نال محبت نہیں اے میں منن واسطے تیار نہیں پھر وہ 10 محرم ہوں یا حسین کیوں نہیں کرتا یہ دسنا میرا حق ہے وہ میں 10 کا توڑے کو جس رہا ہے یارا ماتم نہ کرن نوحہ نہ پڑھن مرثیہ نہ پڑھن صرف یا حسین لبیک یا حسین تے کہہ سکتے لبیک یا رسول اللہ آندے تے لبیک یا حسین کہہ دیں نہیں تے یا حسین کہہ دیں رضی اللہ سمجھ کے کہہ دیں مظلوم دے شبیر ہے یارا میں مظلوم دے حق چ کھلو کے ظالم دی مخالفت کرنی ہے کیوں نہیں آندے وہ میں آخری گل دس کے اجازت لینے لگا ایک قانون دسے اللہ نے کہ جو کہتا تھا نا یا آصفا علی یوسفا حال او میرا یوسف ہائے او میرا یوسف کتھے ٹر گیا او میرا یوسف ہائے او میرا یوسف ہے نا وہ پہلا ایک عمل کیتا سی نماز کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا نماز پہلا پڑھی جاندی ہے کہ وضو پہلا
ترتیب کی ترتیب کی ہے نماز، پہلے نماز ہے پھر وضو ہے، شکریہ شکریہ، پہلے وضو ہے پھر نماز، ترتیب ہے نا، اور ترتیب ہے جہاں بندہ نہاندیا سا ٹائی لا لے انہوں میں کی سمجھا، بھائی ترتیب ہی غلط ہے، پہلا بنیان پا شرٹ پا اتر ٹائی لا، ترتیب ہے نا، اور یار ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترتیب ہے، یہ ترتیب کیوں ہے؟ اللہ پہلا ہے علی بعد ہے درمیان چ محمد ہے، وہ دسن والی گل لے کہ اساں ایدے تو پہلا منیا تاوی اینو پوچھ کے منیا، ایدے تو بعد کسے نو منیا تاوی ایدے کو پوچھ، ہن ترتیب دی سمجھ آ گئی، وضو پہلے بھیا نماز کی بلا، وضو پہلے، یہ مطلب ہے ترتیب غلط ہو جائے تو عبادت بھی، ساری دنیا یا حسین کرتی، لیکن ترتیب یہ ہے کہ جس نے یوسف کیا تھا نا، اللہ فرما دو تولا عنہم، پہلے اس نے ظالموں سے منہ پھیرا تھا، کیا بات ہے، جو ظالم سے منہ پھیر لیتا ہے وہ مظلوم کے حق میں بولتا ہے، یوسف اس نے کیا تھا جس نے پہلے یوسف کے ظالموں سے منہ پھیرا تھا، پوری دنیا حسین کرے گی جب یزید سے منہ پھیر لے، تیرا یزید نہیں منہ نہیں پہ پھردا، تو حسین کے لئے بڑے آکے نا، ایک دن اینا روئے ملہ کٹھا ہو گیا، کہنے لگے اگے بھی روندے سو آج کی ہوئے جی، حضرت یعقوب فرماندے نے جبرائیل آئے سے، او میں نو دس گیا ہے میرے یوسف دے منہ تے مارے، آواز کتھوں آئی رون، میرے یوسف دے نال پوچھ دینے لوگاں تساں میرا یوسف ویکھیا سی، لوگاں آکھیا تیرے پتر تو سونا ایس ویلے قرہ حرس دیکھو، فرمایا تساں ویکھیا، وہ دے رخسار بھی ویکھے سی، اکھاں ویکھی، اجے مس بھی نہیں لتی، فرماندے نے اچھی رو کے وہ دے منہ تے مارے، مولوی جے تے رون والی گل تے رونے ہیں تے جے ہسن والی گل تے تیرے نال رل کے اسی ہسنے ہیں، یہ پچھلیاں نبیاں دے پتر دے منہ تے تماچا بجے تے چپ نہیں کردا، تینوں کدی خیال نہیں آیا محمد و رسول دنیا لوگا مار، دن پہ جاندے نے نا، جڑے دن پہ جاندے نے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ کوئی دکھ تو کٹ دن نہیں، یہ وہ دن پہ جاندے نے جدے وچ بطول دیاں تیاں شام پہ جاندے، میں ایک روایت ہی پڑھ دینا بس، ہن سارے بی بی پاک دے مصائب دے دن نہیں زیادہ، تے بی بی پاک دے متعلق کی کوئی روایت پڑھ، چلو میں لمبی نہیں پڑھدا، میں اپنا حصہ پان واسطے پڑھ، بڑی بڑی دیر 15-20 بندے قبرستان جنازہ رکھ کے کھلو رہندے نے، 200-400 بندہ گھراں نوں ٹر چلا، لوگ آندے نے دفن کر چھڑے نے، انہاں کہنے سانو جلدی سی اسی آ گئے ہیں، بھین نوں پہ اڈیک، کدی بھی کسی بھین نوں ادھر نہ ویکھنا پے، ان بھین نوں بڑی بڑی دیر بندے اڈیک دے، پرانے زمانے چوکھا سی، ہن فون ہے، ہن فون تے دس دیئے میں نیڑے اپڑ گئی جے تے سوڑ نہ کریا جے میں آ گئی جے، میں نیڑے آ گئی، میں نیڑے آ گئی جے، جلدی نہ کریا جے، جی میں تو اڈی آئے میرے تک پہنچی ہے نا، خدا دی قسم پرانے زمانے چ فون کوئی نہیں سامنے، پتہ ہی نہیں سی ہوندا بہن کدوں آویں، بس لوکی صرف راہ لو ویندے سن، راہ لو، جے تو انہوں میں لمبی کرنا کراں تے چھتے ہی 2 آنسو آ جانے، میرا ایک آ گیا تے دوجا پیچھے میں وہ بھی آ رہا ہے، اسی یا تیاں لے کے نہ پاگل نہیں، اسی نہ تیاں نو کال چھڑ کے بھی آ پاؤنے، لے کے بھی آ پاؤنے، تے جب 5 منٹ لیٹ ہو جائیے نا رش تے پھر فون کرنے اندر ہی رہی، گیٹ تو باہر نہ کھلوی، مختلف قسم دے بندے پھیر دینے،
आवारा गर्द सड़कों ते फिरते ने, अंदर रही मैं आवांगा तो फिर अंदरों निकली। कौन है असी? बड़े शरीफ हाँ असी, बहुत शरीफ ने साड़ियां धीआं। साड़ा दिल करता ना कोई जांदी नूं वेखे ना कोई आउंदी नूं वेखे। सोच बोल भी वो किदियां धीआं सन जड़ियां हर गली जांदियां सन, सानू उधारी चाह करदे सन। आबाद रहो मेरा। शायद दो जुमले होंगे ने साडे जी मैं पढ़ते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं कई बारी मजलिसां च गल कीती। कोट अब्दुल मालिक खाकी मैनू किनवा मुहर्रम में पढ़दे हैं, 4 पढ़ बैठा, 5वां मुहर्रम है। ते ए अबुल खैर अलहमदुल्ला गुलजार शाह साहब नूं अल्लाह करवड़ जन्नत देवे। ए गुजराना ते ए लाहौर ते कदी तुसा मेरी बेटी को नाल मेरे वेखी हो। बेटा आया सी मेरा, छोटा 2-3 बारी आया, बड़ा कई बारी आया। आ जाते ने बेटे, आ जान, धीआं नहीं हो। हालांकि अपने हो सारे, तुसी अपने नहीं सर। मास्टर साहब मेरी बेटी मैट्रिक दाखिला लिया, दस साढ़े स्कूल हाई स्कूल इतने कोई नहीं, मैट्रिक दाखिला लिया तो मैंने बड़ा वहम। मैं क्या बेटी ध्यान नाल जाए, तो ध्यान नाल आई। प्यो की इज्जत तुहाडे हत्थ हुंदी है, ते पिंड स्कूल कोई नहीं, तो दस के जाना तो आना जरा मुश्किल। तो मेरी मजसा ने मैं रोज़ ना छड्ड के आ सकना, ना लिहाज के आ सकना। भरा तेरा एक बड़ा ऐसा है नहीं, दूसरा किसी और जगह होंदा सी, कौन तेनों खड़ेगा। वो आखना कि अबू फिक्र ना करिया जी। गल उस बड़ी कमाल की, ते नामी जमात च दाखिल हो सके। अबू भावें किन्ना उजाड़ थां होवे ना, जिथे सानू अलम नजर आए ना, सानू समझ आ जाती है अपने लोग इतने। जी मैं मुबालगा नहीं करता, कुरान मेरे सामने। मैनू किबला मेरी बेटी आ क्या अबू जाना ना तो दस के अलम लगे ने, एक घर ते अगले घर ते 2-4 घर छड्ड के। मैनू इंज लगता है ये सारे साडे अपने घर ने। अगर कोई गलत नज़र नाल वेखे या कोई ऐसी सूरत बने परेशानी वाली, तो मैनू इंज लगता है मैं जिदे बूहे अगे टुर गई ना, जिदे बूहे अगे मैं जाके खुले दिल न बूहा खड़कावांगी तो दसांगी। तो मैं की दसांगी, तू बेटा तू नहीं जानती। उस कहा भावें नहीं जानती, अलम लग्या इन्होंने बूहे। हाँ तो मैं बूहा खड़का के जेड़ा अंदरों आवेगा ना, उन्होंने आखांगी मैं अली नासिर दी बेटी हाँ, जिन्हों तुसी तलाड़ा आंदे हो ना, मैं वो धी हाँ। मैं उन्होंने बड़े प्यार ना पूछा, बड़ी दिलचस्पी मैनू हुई। तो मैं कि तेरा को की ख्याल हो सके अबू? एक मेरा ख्याल जरूर है, वो जेडे अलम वाले ने, किसे तुहानू बराह रास्त वेख्या, किसे तुहाडी सीडी वेखी, जानते तुहानू लोग हैं कली नासर तलाड़ा एक जाकिर हुसैन है। हो सके कख भी ना मेरी मदद करनगे, एक बार ये जरूर आखणगे बाहर ना खलो, अंदर आके खलो। गली च क्यों खलोती है, अंदर आके खलो, बाजार च क्यों खलोती है। जेड़ा 1500 साल बाद अली दा जिक्र करता है, ओदी धी नूं मान है कि मैं जिन्नू दसांगी ना मैं उस मौलवी दी बैठी हाँ, ओही मेरा हया करके मैनू अंदर रखेगा। अंदर खलो, गली च ना खलो। खुला कुरान मेरे सामने, कूफे तो लैके शाम तक हर गली ते मोड़ ते बीबी आंदी सी मेरे प्यो दा नाम अली है, मेरे नाने दा नाम मुहम्मद है। असी कदी नंगे सर बाहर नहीं, सारे लड़े इको जो बीबी बस के जा आ गए ना सुधो। मेरी हाजरी मुकम्मल हो गई। किन्नी किन्नी दो देर लोग भैनों नूं उड़ीकदे ने, आवेगी तो दफन करा, आवेगी। आ बेटियां धीआं भैनां मुर्शदजादी, कुरान सीने नाल रख के गल कर, साडे नाल लड़ना, सानू समझा असीं धीआं लैके अंदर वड़ जाए, तेरे को मजाक कराने वास्ते लिया। 10 मुहर्रम जिन्होंने कॉलेज आप छड्ड के आने तो लैके आने, उस 10 मुहर्रम साड़ियाँ कदी उस गली च रोंदियां, कदी उस चौक च रोंदियां। भरा किधरे जंजीर मारता होंदा, भैन किधरे रोंदी होंदी। तो मैं इन्होंने भैनों अज सलाम इस वास्ते पेश कर लगा कि बड़ा जंजीर सन अलहमदुल्ला काफ़ी बैठे ने। मैं नवा मुहर्रम शुरू किया तो मुहर्रम की 8 सी, भरा जंजीर मार के आए, इन्ने जंजीर लग गए। भैन घर सी, मैं आख्या किवें बचेगी। उन्होंने घर मैं बैठा सा बैठक
جڑی مینوں آواز آئی انہیں گل کی ہے میں قربان ہو گیا انہاں تیاں دی عزت تو بھرا نوں اینی ضرب لگے نہ کہ شاید پیر تھلے پیر آ جائے بھੈਣ 20 واری پوچھدی ہے درد کریں تکلیف کریں درد کھو کے ٹیکا لوانا سی میں حیران ہو گیا جہڑے ویلے بھرا نے انج کرتا لایا نا گھر آ کے تے پچھوں ساری کن زخمی اس اپنی اماں نال گل کیتی جڑی میرے کن تے آئی اس میری بیٹی اس آخیا اماں ایدکاں بڑی منظوری ہوئی ہے تھوڑے گاؤں میں بیٹھ پاگل اس وقت کیا ہے ماں ایدکاں ساڈے ویر دی بڑی منظوری ہوئی ہے مولا تو انتظا دے لے یہ میں ایک کو گل پوچھنا پینا لے کے اندر بڑھ جانے ہاں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہسنا ایک باری سانو قرآن تے ہاتھ رکھ کے تسلی دے تو کدھرے کائنات وچ کدھرے تاریخ وچ پڑھیا ہے جڑی منہ ویکھن ہوندی ہوے اونوں لوکاں ماریا ہوئے یار آؤندی ہے بھئی منہ ویکھن جہڑے کو لگدی ہو آندا چھتی جا تیرے واسطے بیٹھے جدے کو لگدی ہو آندا چھتی جا آباد رہو تیرے واسطے جنازہ رکھ کے کھڑوتے نے ایتھے گولی بچی ہوئے نا بھرا نوں وڈیرے بندے ایتھے پٹی بن چھڑدے نے یا پگ نیوی کر چھڑدے نے تاکہ بھੈਣ زخم نہ ویکھے صرف دو جملے نے ایتھے دو شلگ لگے ہون پھلاں دیاں پتیاں رکھ چھڑدے نے وی بھੈਣ نوں اوناں منہ وکھاندے نے جنہ بالکل صاف ہوئے جنہ بالکل صاف ہوئے غریب تو غریب بھੈਣ آوے تے ویر دا منہ پھلا ہوندا پھلا قرآن دی عظمت دی مینوں قسم ہے ترے بھੈਣاں پتھراں جو منہ لبدیاں رہیاں فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت اسوار ویر میں کدھر نظر آوے ساڈا نبیوں دا باد رہو ناز بھی نہیں کچھ لگا تسی اور میرے نال رل کے دو جواب دینے نے چھڈن لگا 2-3 منٹ تہاڈا کی خیال ہے اے بی بی پاک کسے کولوں اجازت لے کے امام حسین دی لاش تے ڈگے نہیں سکی سنیا تساں ٹردے اونٹ تو بولو جی ہٹو اونٹ پہ جاندا سی تے ٹردے اونٹ تو زہرا دیاں تیاں اس پتھراں دے تیل تے اپنے آپ نو گرا لیا جدے تھلے امام حسین دی لاش 70 قدم تے کل ویندی رہی سی پتہ سی ایتھے ہی اتھوں گزردیاں بیبیاں تھلے ڈگ پئیاں تے پھر پتھراں دے ٹھیر تو تھلے امام حسین صاحب میں کہا منہ ٹپدیاں پتھر ہٹائے نے زہرا دیاں تیاں اسی انہیں جوگے نہیں کہ مصائب شدت پیدا کری پھر شیخ پورا ہوئے کوٹ عبد المالک ہوئے عبد الخیر ہوئے تو میں کیڑی بکھری گل کرنی ہے یہ جڑے پتھر ہٹائے نا اتھوں میں کلا بہ کے بڑی بڑی دیر ہونا یہ تے ممکن نہیں کہ ہاتھ بدے ہوں تے زہرا دی کسی تھی نے پیر نال کوئی پتھر ہٹایا ہوئے پیر نال کو وٹا ہٹایا ہوئے تھلے بدول دا لال ہوئے نبیاں دے سلطان دا ناز ہوئے ہتھاں نال ہی ہٹائے نے ایتھے جو ہاتھ بدے ہوں ایک باری تو ہاتھ تصور کرنا ہے تے اے بازو مبارک ہی بچ دے نے میں حیران ہاں میں پھر آنا تسی تشہد دی طرح بہ جاؤ نا جی نماز دے جو بندہ اس طرح بھی بہ جاؤ پتھر ہٹانے مشکل نے مینوں سمجھ نہیں پئی آؤندی کہ زہرا دیاں تیاں نے اے ویر دے لاش تو پتھر کیویں ہٹائے نے ایک اور گل دساں جی پتھر تساں سنے نے نا جی میں اضافہ نہیں پہ کرتا بچیوں میں حقیقت پہ دسنا جدوں آخری بار پتھر تھلے شبیر پہ نپے جاندے سننا ادو جس تیر ماریا وہ تیر چھڈ کے ٹر گیا جس برچھی ماری وہ برچھی چھڈ کے ٹر گیا جس خنجر ماریا وہ خنجر چھڈ کے ٹر گیا اس پتھراں دے وچ تیر بھی سن خنجر بھی سن چھریاں بھی سن بھالے بھی سن زہرا دیاں تیاں دے آ جگہ زخمی ہو گئی پتھراں دے نال نال خنجر بجدے رہے تیراں دیاں نوکاں بجدیاں رہیاں جیڑے بڑے پتھر تے تیر ہٹے نے ہن تساں ورنا تہاڈی واری ہے میں رونا چاہنا وچوں ویر دا منہ نظر آیا تھوڑے بندے کو یار صرف تہاں جواب دینا میں صدقے جاؤں نہیں نہیں جدوں پتھر ہٹے نے کی سی ہاں جی کٹی گردن سی کٹی گردن اتھے منہ رکھ کے زہرا دی تین ترے گلاں کیتیاں
दो तुहाडे वास्ते एक भैणों वास्ते करके इजाजत लैन लगा। वो गल्लां करदे आधा घंटा लगे, मुन्ना घंटा लगा, मैनूं नहीं पता, 20 मिनट लगे ने, मैनूं नहीं पता। वड्डे बंदे को पुछया जी, अजे मैं आप ही पुछदा फिरना। तुसीं मेरे को पुछो तू क्यों पुछदा फिरना कितना टाइम लगे। वो मैं इको ही गल कर लगा, तुहाडा दिल हल जाना है। ए बीबी वीर दे कट्टे गर्दन ते मुंह रख के 15 मिनट रही है, आधा घंटा रही है, मुन्ना घंटा रही है, घंटा रही है, ये मैनू पता नहीं। एक गल पक्की है इस कुरान की कसम, मैं पढ़िया जिन्नी देर रही है मारते रहने लोग, जिन्नी देर बीबी वीर की लाई दे रही उन्नी देर लोग मारते रहने तो बीबी वैन करती रही है। पहला वैन करके फरमाती है दूर नहीं समझती। कल डीगर वेले आउंदी ते 2 मिनट लगते सन, जदों मैं तेरे वाल आउण लगी तो सज्जाद मैनू अग लग गई। मैं फलती अग तो तेरा पुत्र बचाती रही। दूजा वैन सुनो, त्रीजे ते खत्म। सारी रात मैं सामने सा नहीं आई। क्यों? सारी रात अम्मा दा जाया यतीम डरदे सन, तो मैं अब्बास की जगह ते पहरा दिता। मैं सारी रात पहरा दिता। आखिरी जुमला इन्हां भैणां वास्ते धीआं वास्ते पढ़ा, वो जुमला अखीर है। तो फरमाते ने अम्मा दी जाई अज 11 मुहर्रम है तो सारा दिन लंघ गया, सुबह दे नहीं आए। ज़ारा दी धी फरमाती है मैनू तेरे खून की कसम जिड्डी मैं अज औखी हुई गल नहीं हुई। फरमाते ने वीर कल टुरे नहीं, फरमाया कुर्बान करनी है अज वाली मुसीबत हो। पुत्र टुरे नहीं, फरमाया कुर्बान करनी है अज वाली मुसीबत हो। फरमाया 10 मुहर्रम नूं उजड़ी है ते अज 11 मुहर्रम। अज गुजारिश करा 10 मुहर्रम गुजारन तो बाद एक 11 का दिन एक थोड़ा जिहा नॉर्मल तरीके नाल गुजार लिया करो। अपने आप को फारिग समझ के खुशी वाला काम ना करना, क्योंकि 11 के मुतलक मेरी सैन ने आख्या जिड्डी मैं अज औखी हुई है। हाय हाय एडी अम्मा ने चाया मैं कल भी औखी नहीं हुई। आखिरी